بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ہمیں یہ 4 کام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے۔ ہمیں یہ 4 کام رمضان میں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کون سے 4 کام ہیں؟ آئیے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں ان 4 کاموں کو کثرت سے کرو۔ یہ 4 کام رمضان میں زیادہ کرو۔ ان میں سے 2 اللہ کی رضا کے لیے ہیں، یعنی ان میں سے 2 کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ 4 کام کثرت سے کرنے ہیں، 2 جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور 2 تمہاری اپنی حاجت کے لیے ہے۔ تو جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے اور 2 چیزیں جو ہماری حاجت کے لیے ہے، وہ کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا۔ یہ 2 کام ہیں، ان سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کتنا پاورفل کلمہ ہے، اور اس چیز سے اندازہ کیجئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں 2 کام جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے، نمبر 1 پر لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 پر استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ استغفار کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ اس کی اہمیت اس چیز سے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود بھی دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی بار کرنا چاہیے آپ خود اندازہ کیجئے۔ اور استغفار کی فضیلت ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اسے غموں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ غیب کے خزانے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، وہ استغفار کی کثرت ہے۔ ذکر میں خاص طور پر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کا حکم دیا ہے۔ احادیث میں کلمہ طیبہ کو افضل الذکر قرار دیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ اور استغفار دونوں پر غور کریں۔ ایک جانب اللہ شانہ کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار، اور دوسری جانب اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اعتراف۔ دونوں احساسات مل کر تقویٰ کی کیسی کیفیت پیدا کرتے ہوں گے۔ ایک مومن کی خود سپردگی، عبدیت اور تعلق باللہ کی کیفیت کتنی پروان چڑھتی ہوگی، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے اس روح کے ساتھ یہ اعمال کیے ہوں۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اپنی گناہوں اور کوتاہیوں پر شرمندہ ہے، زبان اس کی توحید مسلسل بیان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مغفرت اور جنت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور اس کے عذاب اور دوزخ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔
چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، گھر کے اندر ہیں یا گھر کے باہر، جس حال میں ہیں، قلب منیب قطب نما کی طرح اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ ڈھال بنا ہوا ہے۔ ہر طرح کے لغویات گناہوں سے انسان کو روکے ہوئے ہیں۔ سچ بتائیے کیا شان ہوگی ایسے عبد الرحمن کی، اور اللہ کتنا اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور جنت کے کتنے دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ بہت سارے لوگ استغفار بھی غلط پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ استغفار استغفار۔ بہت سارے لوگ استغفار استغفار۔ نہ استغفار کوئی کلمہ ہے، نہ استغفار کوئی کلمہ ہے، پھر صحیح کیا ہے؟ استغفر اللہ یہ صحیح ہے۔ آپ استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفار اور استغفار یہ کوئی کلمہ نہیں ہے۔ استغفار یہ نام ہے، استغفر اللہ یہ کلمہ ہے۔ استغفر اللہ تو چلتے پھرتے آپ رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پر بیٹھے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے یہ دو کام ہم کو کرنے ہیں جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ نمبر 1 پر کلمہ کی کثرت، نمبر 2 پر استغفار کی کثرت۔ اب 2 چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ کون سی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے؟ نمبر 1 جنت کی طلب۔ رمضان میں کثرت سے اللہ سے جنت مانگیں۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ جب بھی مانگیں جنت الفردوس مانگیں۔ جب بھی اللہ سے جنت مانگیں تو جنت الفردوس کا سوال کریں، اور جب بھی دعا کریں اللہ سے جنت ضرور طلب کریں۔ یہ جنت مانگنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا مہینہ ہے۔ تو 4 کام۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور نمبر 3 جو اللہ سے ہم نے مانگنا ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ جنت کی طلب کرنا، اللہ سے جنت مانگنا، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ جب بھی دعا کریں، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کریں یا نماز کے بعد کریں، جب بھی دعا کریں اللہ سے جنت الفردوس مانگیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اور چوتھی چیز جو اللہ سے ہم نے مانگنی ہے وہ ہے جہنم سے نجات۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ رمضان میں کثرت سے ہمیں 4 کام کرنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کے وظائف میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اسی طرح جنت کی طلب۔ اللہ سے جنت مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا، یہ رمضان میں ہمیں 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہمیں رمضان میں یہ 4 چیزیں کرنی ہیں، یہ 4 کام کثرت سے کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت مانگنا اللہ سے، جنت طلب کرنا، اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو یہ کام آپ ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔